کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے میں بھی حج کرتا۔ جب کوئی حاجی جاتا ہے تو جس کے پاس ہمت نہیں ہوتی تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، اللہ مجھے بھی دیتا تو میں بھی حج کرنے جاتا۔ تو جن کے پاس مال ہے وہ پچھلے جمعے میں بھی ذکر کیا، آج بھی تھوڑا سا کریں گے، اور جن کے پاس مال نہیں ہے ان کا بھی حج ہے، مال والوں کا بھی حج ہے، اور جن کے پاس مال و دولت نہیں ان کا بھی حج ہے۔ حضرت سیدنا زازان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما شدید بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور جمع کر کے فرمایا کہ میں نے حضور سرورد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو فرماتے ہوئے سنا، جو مکہ سے حج کے لیے پیدل چل کر جائے اور مکہ لوٹنے تک پیدل ہی چلے تو اللہ رب ذوالجلال اس کے ہر قدم کے بدلے میں 700 نیکیاں عطا فرمائے۔ کہ جو پیدل چل کر حج کرتا ہے اس کے ہر قدم پر 700 نیکیاں اسے نصیب ہوتی ہیں، اور فرمایا کہ ہر نیکی حرم میں کی گئی نیکیوں کی طرح ہے۔ اب اس میں آپ نے غور کرنا، جو پیدل چل کر حج کو جائے اسے ہر قدم پر 700 نیکیاں، اور ہر نیکی ایسی ہوگی جیسی اس نے حرم پاک میں کی ہوگی، یعنی مسجد حرام میں، مسجد نبوی شریف میں، بیت اللہ شریف میں۔ اب بیت اللہ شریف میں جو ایک نیکی ہے اس سے آپ نے اندازہ کرنا، فرمایا کہ تم دنیا کی کسی مسجد میں نماز پڑھو، کسی جگہ نماز پڑھو، ایک نماز کا ثواب، جماعت سے نماز ادا کرو تو 27 نمازوں کا ثواب۔ فرمایا وہی اگر ایک نماز تم بیت المقدس میں پڑھو گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب۔ وہی ایک نماز آقا علیہ السلام کے گنبد خضرا کے سائے میں مسجد نبوی شریف میں پڑھو گے تو ایک نماز کے بدلے 50,000 نماز کا ثواب۔ فرمایا وہی نماز تم بیت اللہ شریف میں پڑھو گے تو ایک نماز کا بدلہ 1,00,000 نماز۔ تو فرمایا جو پیدل چل کر حج کرے گا تو ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں ہیں، اور ایک نیکی ایسی ہے جیسے حرم میں نیکی کی ہو، یعنی ہر اس کی نیکی حرم میں نیکی کرنے کے برابر ہوگی۔ تو پوچھا گیا کہ حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ فرمایا ان میں سے ہر ایک نیکی لاکھوں کے برابر ہے، ایک نیکی لاکھوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیے ہمارے ابا جان نے کس طریقے سے سفر کیا حج کے لیے۔ بچوں حسیب ان بچوں کو چپ کراؤ یا ان کو دائیں بائیں کرو، آپ بیٹا علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ، اور اگر باتیں کر رہی ہیں تو باہر چلے جاؤ۔ پھر ہمارے ابا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے روایت ہے کہ
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہند سے 1000 مرتبہ پیدل چل کر بیت اللہ شریف میں تشریف لائے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ آپ نے 1000 حج فرمایا، ہمارے بابا جان نے۔ اللہ اکبر۔ ہند کا ذکر ہے، سری لنکا میں جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آپ آسمانوں سے جنت سے زمین پر اتارے گئے تو وہ ہند کا وہ کونا ہے جہاں سری لنکا ہے، وہاں پہ آپ زمین پر تشریف لائے۔ تو وہاں سے آپ 1000 مرتبہ چل کر اللہ کے گھر میں حاضری کے لیے تشریف لے کر گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک عمرہ اگلے عمرے کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کہ پچھلے سال جس بندے نے عمرہ کیا اب پھر دوسری بار عمرے پہ چلا گیا تو جو درمیان میں گناہ ہوئے ان کا کفارہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابن عباس، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال کی راہ کا غازی، حاجی، عمرہ کرنے والا اور اللہ رب ذوالجلال کا اس کے رستے میں نکلنے والا حاجی، جہاد کرنے والا اور غازی، عمرہ کرنے والا، فرمائے یہ سب کے سب اللہ کے مہمان ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں نکلا وہ بھی اللہ کا مہمان، جو جہاد کے لیے نکلا وہ بھی اللہ کا مہمان، اور جو حج کے لیے نکلا وہ بھی اللہ کا مہمان، اور جو عمرہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا یہ بھی اللہ کا مہمان۔ آگے ارشاد فرمایا جب اللہ رب ذوالجلال انہیں بلاتا ہے تو وہ لبیک کہتے ہیں، اور جب وہ اس سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ رب ذوالجلال اپنے مہمانوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو تھا امیروں کا حج جو ہم نے عرض کیا، جن کے پاس مال و دولت ہے۔ اور یہاں ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا تو عرض کی یا میرے مولا اب میرے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا پہاڑی پہ چڑھ کے پتھر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دو۔ تو عرض کی یا اللہ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ فرمایا میرے ابراہیم آواز دینا، اعلان کرنا تیرا کام ہے، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ مولا کہاں تک آواز پہنچائے گا؟ فرمایا کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہے تیری آواز وہاں تک پہنچاؤں گا، جہاں جہاں کوئی دریاؤں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، آبادیوں میں، ریگستانوں میں جہاں بھی بستا ہے تیری آواز سب تک پہنچاؤں گا، اور جو لبیک کہے گا وہ میرے گھر کا حج کرے گا۔ عرض کی مولا اور کہاں تک پہنچائے گا؟ تو رب العالمین نے فرمایا میرے ابراہیم تیری آواز کو ماں کے پیٹوں میں جو بچے ہیں وہاں تک پہنچاؤں گا، اور جو قیامت تک پیدا ہوں گے وہاں تک پہنچاؤں گا۔ فرمایا قیامت تک جو بھی پیدا ہوگا، جس نے بھی ابراہیم تیری آواز پہ لبیک کہا ہوگا میں اسے اپنے گھر میں بلاؤں گا۔ تو اب جس نے لبیک کہا ہے انشاءاللہ وہ ضرور جائے گا، پلے کچھ ہو نہ ہو، کسی کے پاس مال ہو نہ ہو، وہ اللہ کے گھر ضرور جاتا ہے، کیونکہ مالک انتظام خود فرماتا ہے۔ جب وہ خود بلاتا ہے تو انتظام بھی خود فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرمایا
جس شخص کے پاس مال ہو، جس کے پاس دولت ہو، اتنی دولت کہ وہ حج کے لیے جائے، اپنے آنے جانے کا خرچہ بھی پورا ہو، اور جب تک وہاں رہنا ہے وہاں کا بھی انتظام پورا ہو، جو بچوں کو پیچھے چھوڑ کے جائے گا ان کو بھی مال دے کے جائے، آنے جانے کا بھی خرچہ، وہاں رہنے کا بھی خرچہ، جن کو چھوڑ کے گیا ان کا بھی خرچہ۔ جس بندے کے پاس اتنا خرچہ ہے، آسانی سے کر سکتا ہے، فرمایا اس پہ حج فرض ہے۔ پھر وہ بہانے ڈھونڈے گا کہ چلو اب یہ کر لوں پھر جاؤں گا، یہ کر لوں پھر جاؤں گا، تو فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جس شخص کے پاس مال و دولت ہے اور اس پہ حج فرض ہو چکا ہے اور پھر وہ حج کے لیے نہیں جاتا، فرمایا یا تو وہ یہودی ہو کے مرے گا یا نصرانی ہو کے مرے گا۔ جس کے پاس مال ہے اس پہ حج فرض ہو چکا ہے، اگر وہ حج کے لیے نہیں جائے گا تو فرمایا یا یہودی ہو کے مرے گا یا نصرانی ہو کے، یعنی غیر مسلم ہو کے وہ مرے گا۔ تو اس لیے جس پہ حج فرض ہو جائے اس کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں کرے، اور زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، بار بار نہیں، ایک بار حج فرض ہے۔ جب فرض ادا ہو گیا اب اس کے پاس مال و دولت ہے، وہ جانا چاہتا ہے تو نفلی حج ہے، اگر نہیں جائے گا تو گناہ نہیں ملے گا۔ جب فرض ہو گیا تو ایک بار ادا کر دیا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو مال و دولت دیا ہے اسے حج فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو تھا امیروں کے حوالے سے۔ اب چلتے ہیں آگے غریبوں کا حج۔ غریبوں کا حج، جہاں پہ امیروں کے معاملات تھے تو کچھ وہ بھی تھے، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام صرف امیروں کے نبی، صرف امیروں کے نبی نہیں، وہ تو ساری کائنات کے نبی ہیں، کل انسانیت کے نبی ہیں۔ انسانیت تو انسانیت، اللہ نے جو کچھ بنایا ہے، جہاں تک بنایا ہے وہاں تک آقا علیہ السلام، بلکہ خالق کائنات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا میں عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا۔ مالک نے فرمایا عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آقا کہاں تک رحمت؟ فرمایا جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مجھ مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ جہاں تک اس نے دنیا بنائی ہے، کائنات بنائی ہے، آبادی بنائی ہے، جہاں تک جو کچھ بسایا یا بسائی ہے وہاں تک ہماری مصطفیٰی ہے۔ اب غریبوں کا حج، آقا علیہ السلام نے اب توجہ سے آپ نے سننا ہے، فرمایا جو شخص صبح نماز فجر کے لیے نکلے، وضو کیا یا مسجد میں جا کے کیا، پھر نماز فجر جماعت سے ادا کی، اس کے بعد سورج نکلنے تک آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ وہیں پہ بیٹھا رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا، یا اللہ کا قرآن پڑھتا رہا، یا درود و سلام پڑھتا رہا، کسی بھی ذکر میں رہا، اس کے بعد جب سورج بلند ہوا، سورج نکلا، 20
منٹ گزر گئے. جب 20 منٹ گزر گئے اب اس نے 2 رکعت نماز اشراق کی نیت کی. جب اس نے 2 رکعت نماز اشراق کی نیت کی, 2 نفل ادا کیے. فرمایا 2 نفل پڑھنے کے بدلے میں میرا رب اسے عمرے کا ثواب عطا کرے گا. اب غور کرتے جانا. فرمایا پھر تھوڑا سا وقت اور گزارا, وہ گھنٹہ اور گزر گیا, ذکر فکر میں رہا. گھنٹہ گزر گیا, پھر 2 نفل نماز چاشت کے پڑھے, 2 اشراق کے پڑھے, 2 چاشت کے پڑھے. فرمایا جس نے 2 نفل اشراق اور چاشت کے پڑھے, اب پڑھنے کے بعد آقا ملے گا کیا؟ فرمایا 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا. کتنے حج کتنے عمرے؟ 2 عمرے. مگر یہ کرنے مشکل ہیں, کیونکہ نہ اس پہ ویڈیو بنے گی, نہ کوئی گلے میں ہار ڈالے گا, نہ کوئی ایئرپورٹ چھوڑنے جائے گا, نہ کوئی لینے آئے گا. اس لیے یہ مشکل ہے. حالانکہ 4 نفل ہیں, ٹوٹل کتنے 10 منٹ لگیں گے. 10 منٹ. فرمایا تم میرے رب کی بارگاہ میں سر کو جھکاؤ اور 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اپنے حصے میں لے جاؤ. یہ کس کا حج ہے؟ غریب کا. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں گھبرانا نہ, مال نہیں تو کیا ہوا, دولتیں نہیں تو کیا ہوا. اور غریبوں ہم تم سے بھی پیار کرتے ہیں, بلکہ زیادہ پیار کرتے ہیں, بار بار کرتے ہیں, پھر اس کا اقرار کرتے ہیں. غریبوں صبح اٹھو, نماز فجر کے لیے جاؤ, نماز فجر پڑھو, پھر وہیں بیٹھے رہو, درود و سلام پڑھو, ذکر و اذکار کرو. پھر جب سورج نکل آئے 2 نفل اشراق کے پڑھو, پھر 1 گھنٹہ گزر جائے 2 چاشت کے پڑھو. فرمایا غریبوں نہ گھبرانا, میں تمہارا بھی رسول ہوں, میں تمہارا بھی نبی ہوں, میں تم سے بھی پیار کرتا ہوں. اب 4 رکعتیں تم پڑھو گے, ثواب میرا اللہ 2 حج کا بھی دے گا, 2 عمروں کا بھی دے گا. اب یہ تو غریبوں کا ایک حج. اب دوسرے حج کی طرف آگے نکلتے ہیں, آگے عرض کرتے ہیں کہ 2 حج اور کون سے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف, 10 دن کا اعتکاف. گھر کو چھوڑو, بیوی بچوں کو چھوڑو, بہن بھائیوں کو چھوڑو, اپنی خواہشات کو ختم کرو, اپنی خواہشات کی قربانی دو, میرے اللہ کے گھر میں آ جاؤ, مسجد میں 10 دن کے لیے بیٹھ جاؤ. سب سے رشتہ توڑ کے منہ کعبے کی طرف موڑ کے, دنیا سے رشتہ توڑ کے منہ رب کی طرف موڑ کے, رشتہ مدینے والے اور سونے اللہ سے جوڑ کے 10 دن مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جاؤ. فرمایا جو اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھے گا 10 دن گزارے گا, چاند رات آ گئی, اعلان ہو گیا صبح عید ہے. فرمایا اب یہ اٹھا گھر کی طرف چلا. فرمایا جانے والا خالی نہیں گیا, 2 حج اور 2 عمرے کر کے گیا. یہ غریبوں کا حج ہے. یہ کس کا حج ہے؟ پیسے نہ ہو تو گھبرانا نہیں, پورا سال کماؤ, کھاؤ, بیوی بچوں کو کھلاؤ, جب
رمضان المبارک آ جائے ڈیرا مسجد میں لگاؤ. پورا سال اگر ہم نے کمایا 1 مہینہ نہیں کمائیں گے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا. 1 مہینہ اگر نہ کمائیں گے کچھ فرق نہیں آئے گا. اگر 11 مہینے کما کے پیٹ نہیں بھرا 1 مہینے سے بھی نہیں بھرے گا. اس لیے کوشش کیا کریں کہ رمضان المبارک مکمل ہوا ابھی سے ذہن بنا لیں کہ پورا رمضان کا مہینہ میں اللہ کی عبادت کروں گا. ابھی میں نے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے. رمضان المبارک آنے تک اتنے پیسے ہو جائیں گے میں نمازیں بھی جماعت سے 5 پڑھوں گا, قرآن بھی 10 سے 12 پڑھوں گا, یا 5 پڑھوں گا, یا 3 قرآن پڑھوں گا, یا 5 لاکھ مرتبہ درود و سلام پڑھوں گا, اور مسجد میں اعتکاف بھی کروں گا. یہ ذہن رمضان کے فوراً بعد بنا لیں. اگر آپ نے نیت کر لی, ذہن بنا لیا, سوچ لیا, ارادہ کر لیا, تو میرے دوستو رمضان المبارک نصیب ہو گیا تو سونے پہ سہاگا ہو گیا. اب عبادت بھی ہوگی, ریاضت بھی ہوگی, تلاوت بھی ہوگی, اللہ بھی راضی ہوگا, دل بھی راضی ہوگا. اور اگر رمضان سے پہلے دنیا سے چلے گئے, یہ جتنی نیتیں کی تھی ثواب تمہارے کھاتے میں آئے گا. صرف نیت کرنے کا ثواب بھی کھاتے میں آئے گا. نیت کی تھی میں رمضان میں اتنے قرآن پڑھوں گا, اعتکاف بھی کروں گا, درود و سلام, وہ سارے ثواب کھاتے میں لکھے جائیں گے. تو دوستو فرمایا جو آخری 10 دن کا اعتکاف کرے گا 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب پائے گا. اب تیسرا حج غریبوں کا عرض کر دوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا جو کوئی میرا غلام یا میرا امتی, میرا پیارا 2 روٹھے ہوئے خاندانوں کو, 2 روٹھے ہوئے بھائیوں کو, ناراض بھائیوں کو, ناراض بہنوں کو, ناراض رشتہ داروں کو, ناراض دوستوں کو, ناراض بہن بھائیوں کو ایک کرے گا. فرمایا جو نیک ہوگا وہی ایک ہوگا, پھر دوسروں کو ایک کرے گا. یعنی کہ جو روٹھے ہوئوں کی صلح کرائے گا, جو بچھڑے ہوئوں کو ملائے گا, جو ناراض تھے ان میں صلح کرائے گا, انہیں ایک جگہ کر دے گا. آقا ملے گا کیا؟ فرمایا روٹھے ہوئوں کو, بچھڑے ہوئوں کو تم ملاتے جاؤ, صلح کراتے جاؤ, 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب پاتے جاؤ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کسی کو جدا کرنا سوکھا ہے یا ملانا؟ جدا کرنا مشکل اور ملانا آسان ہے. اور یاد رکھو جو کسی کو ملائے گا وہ سیدھا جنت میں, کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں رحمان, میرا نام رحمان ہے. رحمان رحم سے ہے, رحم رحمان سے ہے, اور رحم فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں ایک اشارہ دینے لگا ہوں. رحمان فرمایا, شاید پچھلے جمعوں میں عرض کیا تھا, ایک بچہ دنیا میں
پیدا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام قبر سے گزرے، دیکھا عذاب ہو رہا ہے، جب گئے تو عذاب ہو رہا، جب واپس آئے تو دیکھا وہ قبر جنت کا باغ بنی ہے۔ جب عرض کی مولا جب گیا تھا قبر پہ عذاب تھا، جب واپس آیا ہوں تو یہ جنت کا باغ ہے، مولا اس میں کیا راز ہے، یہ کیا بات ہے؟ رب العالمین کی طرف سے آواز آئی، صدا آئی، پیغام آیا، اے میرے عیسیٰ، یہ بندہ جب دنیا میں تھا گنہگار تھا، سیاہکار تھا، بدکار تھا، اس کے پلے کوئی عمل نہیں تھا کہ یہ جنت میں جاتا، کوئی عمل نہیں تھا اس کی قبر جنت کا باغ بن جاتی، کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، وہاں اتنا تھا کہ یہ دنیا سے گیا، اس کی بیوی حاملہ تھی اور ایک بچہ، بیوی حاملہ تھی، پھر بچہ پیدا ہوا، جب تک یہ دنیا کے اندر گناہوں میں رہا اس کی سزا قبر میں بھگتنا شروع ہو گیا۔ اب اس کا بچہ پیدا ہوا، پھر وہ بڑا ہوا، جب وہ بڑا ہوا اس بندے کی بیوی نے اس بچے کی ماں نے اٹھایا، اٹھا کے لے گئی، استاد کی خدمت میں پیش کر دیا، عرض کی استاد جی یہ بچہ یتیم ہے، باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، اس بچے کو میرے اللہ کا نام پڑھایا جائے، میرے مالک کا نام سکھایا جائے۔ جب اس اللہ کے بندے نے، میرے بندے نے اس کے بچے کو پڑھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس بچے نے مجھے رحمان اور رحیم پکارا، بے عیب زبان تھی، گناہوں سے پاک تھی، یہ بچہ بھی پاک تھا، اندر سے بھی پاک، باہر سے بھی پاک، ہر طرف سے صاف تھا۔ جب اس نے مجھے رحمان اور رحیم پکارا، پھر میری رحمت کو نہ ہوا گوارا، اس کا باپ تو قبر کے اندر، اسے میں عذاب دوں، اسی کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارے اور ہم عذاب دیں، بس میری رحمت نے گوارا نہ کیا، میری رحمت جوش میں آئی اور رحمان اور رحیم کہنے والے، جاؤ ہم نے تیرے باپ کو بخش دیا، ہم نے تیرے ابا کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ تو فرمایا وہ رحمان، میں رحمان ہوں، اور یہ جو رحم کا رشتہ ہے، رحم کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، یہ جو خونی رشتہ ہے، فرمایا جو ان کو ایک کرے گا ہم اسے نیک کریں گے۔ تو ملانا آسان ہے، جدا کرنا مشکل ہے، اسی لیے آپ کسی کو ملاؤ گے اللہ تمہیں ملائے گا۔ ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ صلح کروانے کی، کسی کو کسی سے جدا نہ کرو، بہن بھائیوں میں لڑائی پیدا نہ کرو، ان کے اندر فساد پیدا نہ کرو، میاں بیوی میں جھگڑا پیدا نہ کرو، رشتہ داروں میں جھگڑا پیدا نہ کرو، رشتہ داروں کے اندر اختلافات پیدا نہ کرو، بلکہ کرنے والا کام یہ ہے کہ بچھڑے ہوں کو ملاتے جاؤ، روٹھے ہوں کو مناتے جاؤ، دور والوں کو قریب کرتے جاؤ، اور 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب پاتے جاؤ، پھر لوٹتے جاؤ اور لٹاتے جاؤ۔ اندر چ کیڑا کام چنگا ہے، لڑائی کروانا یا ملانا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس کے بعد پھر آگے غریبوں کا حج، یہ غریبوں کا حج ہے جس کے پاس مال ہو تو امیر بھی کر سکتے ہیں، غریب بھی کر سکتے ہیں، امیر بھی کر سکتے ہیں، سب کریں گے حج۔
آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے گھر سے وضو کرے، اب اس کو توجہ سے سننا، اپنے گھر سے وضو کرے اور نیت یہ کر لے کہ میں احرام باندھ رہا ہوں۔ حج کے لیے جب بندہ جاتا ہے تو احرام 2 چادریں ہیں، ایک نیچے ایک اوپر۔ فرمایا وضو کرے، احرام کی نیت کر لے کہ میں احرام باندھ رہا ہوں۔ فرمایا احرام نیت میں باندھ لیا، اب اپنی مسجد میں جائے، محلے کی مسجد ہے، جہاں مسجد ہے جائے اور جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ کیا کریں؟ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 2 رکعت اس نے نماز نفل پڑھے، اس کے بعد پھر جماعت سے نماز ادا کرے، 2 رکعت نفل پڑھے۔ 3 چیزیں اس میں، احرام، گھر سے وضو کیا، احرام کی نیت کر لی، مسجد میں آ گیا، 2 نفل پڑھے، پھر جماعت کے ساتھ اس نے با جماعت نماز ادا کی، تکبیر اولا پہلی تکبیر بھی فوت نہ ہونے دی۔ آقا علیہ السلام جو یہ بندہ عمل کرے گا اسے ملے گا کیا؟ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اس نے احرام کی نیت کر لی، 2 نفل پڑھ لیے، 1 عمرے کا ثواب مل گیا، جب جماعت سے نماز پڑھی پھر 1 حج کا ثواب بھی مل گیا۔ ہاں جی، کام سوکھا ہے کہ اوکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور یہ ہر نمازی 5 وقت جو آتا ہے گھر سے وضو کرے، نیت یہ کر لے میں نے احرام باندھ لیا، احرام باندھ لیا، اب مسجد میں آ جائے، 2 نفل پڑھے، اس کے بعد جماعت سے نماز پڑھے۔ مگر یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھا دوں، عصر کی نماز کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتا، یعنی مغرب کو آیا، ابھی ٹائم ہے تو مغرب سے پہلے عصر کے بعد نفل، جس نے عصر کے فرض پڑھ لیے اب وہ نفل نہیں پڑھ سکتا۔ اکثر لوگوں کے دل میں ہے کہ عصر کے بعد سجدہ جائز نہیں۔ میرے دوستو، سجدے جتنے مرضی کرے، قضا نمازیں جتنی مرضی پڑھے، عصر کی پڑھنے کے بعد قضا نماز پڑھ سکتا ہے، مگر نفل نماز جب صبح فجر کی اذان ہو جائے سورج نکلنے تک نفل پڑھنے کی اجازت، یہ 2 وقت میں نفل نہیں پڑھ سکتا، یا مکروہ زوال کا وقت اس میں نفل نہیں پڑھ سکتا۔ اور اگر آپ صبح چاہتے ہیں فجر کے وقت بھی ہمارا عمرہ بھی ہو جائے، ہمارا حج بھی ہو جائے، تو کوشش کریں اذانوں سے پہلے مسجد میں آ جائیں، صبح 1 حج اور 1 عمرہ کا ثواب کمائیں، پھر نماز اشراق پڑھیں، نماز چاشت پڑھ کے جائیں، پھر 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اور لے جائیں۔ اسی طرح عصر سے پہلے ظہر کے ٹائم، عشاء کے ٹائم، یہ سارے اب جو بندہ 5 وقت یہ عمل کرے گا حج اور عمرے کا ثواب لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اب یہ تھوڑا سا مسئلہ سمجھنا بھی ہے اور اپنی نسلوں تک بھی پہنچانا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں ایک طالب علم، آپ کا صحابی، آپ کا غلام حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے حکم کیجئے میں کیا کروں، میں کیا کروں؟
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے پیارے تو دین کا علم حاصل کر۔ آج ذہن سوچ کچھ اور ہے، سنیے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے غلام تو دین کا علم حاصل کر، عالم بن۔ عرض کی آقا علیہ السلام عالم بنوں گا تو ملے گا کیا؟ کیا ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدقہ کرنے سے زیادہ اجر ملے گا۔ عرض کی آقا بس یہی؟ فرمایا نہیں، تجھے جہاد کرنے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ عرض کی آقا بس؟ فرمایا نہیں، صدقے سے زیادہ اور جہاد سے زیادہ حج سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ جو دین کا علم حاصل کرے اسے حج سے بھی زیادہ، اسے حج سے بھی، اور یہ ذہن میں رکھ لینا پورا عالم بننے سے اتنا نہیں ہے، اس کا مقام میں آگے عرض کروں گا۔ جو بندہ نیت کر لے میں مسجد میں جاؤں گا، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جاؤں گا، یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں اور اس کو ذہن میں بٹھا لینا۔ ایک بندے نے نیت کر لی میں مسجد میں جاؤں گا اور امام صاحب خطیب صاحب کے آنے سے پہلے پہنچوں گا، ایک تو اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب بھی ملے گا، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا اس نے نیت یہ کی میں علم حاصل کرنے مسجد میں جاؤں گا تاکہ ٹائم سے جاؤں گا۔ ہمارے استاد جی بیان کریں گے میں علم حاصل کروں گا، ان سے سیکھوں گا، وہ بولتے جائیں گے میں سیکھتا جاؤں گا، پھر اس پہ عمل کی طرف آگے منزلیں طے کروں گا۔ فرمایا او میرے امتی، میرے غلام، تو نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آئے گا، نیت علم کی لے کے آئے گا، 1 گھنٹہ آیا تجھے حج سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ اب بتاؤ کرنا چاہیے یہ حج کہ مولوی صاحب تسی کلے لگے رہو، تسی حج کر دے رہو، بس سانو تواڈے تے یقین ہے، بس تسی کلے ہی حج کرو، سانو لوڑ نہیں، نہ ساڈے کول تھوڑے نہ کوئی سانو لوڑے، کوئی بخت ہے کوئی مور ہے، پتہ نہیں ایندی کی ٹور ہے اوندی کی ٹور ہے، اوے سجنا اے امریکہ نہیں ہے لاہور ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو دین کا علم حاصل کرے گا اسے حج سے بھی زیادہ۔ اب کوشش کریں کہ جمعے کو جلدی آئیں، کیا خیال ہے؟ مولوی صاحب جو مرضی آکھو، اسی اپنی مرضی نہ لیا نا، لاؤ زور جنہ مرضی، اسی پکے مسلمان مرضی نہ لانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ علم حاصل کرنے کا ثواب ہے، یہ آپ گھنٹے کے لیے بھی نیت کر کے آتے ہیں تو حج سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ میں مختصر کر دوں، وقت ختم ہو گیا ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، اب یہ سب کے لیے جن کے والدین حیات ہیں ان کے لیے، جن کے چلے گئے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جن کے والدین حیات ہیں وہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ پیچھے میں نے عرض کیا نا رمضان میں اعتکاف کرنے والے کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اب وہ خواتین جو ہیں، عورتیں ہیں، وہ اپنے گھر میں اعتکاف کریں گی، ان کو وہاں اعتکاف بیٹھنے پہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی ماں باپ
ماں یا باپ، اگر دونوں ہیں تو دونوں کو۔ فرمایا جو پیار سے دیکھے، محبت سے دیکھے، ماں خوش ہو جائے، باپ خوش ہو جائے، فرمایا اسے ایک مقبول حج کا ثواب۔ نوجوان بچوں توجہ رکھو، فرمایا جو ماں کو یا باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اسے مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں آقا اگر کوئی 3 بار دیکھے، فرمایا 3 حج کا ثواب۔ عرض کی آقا کوئی 10 بار دیکھے، فرمایا 10 حجوں کا ثواب۔ عرض کی آقا حضرت ابو ہریرہ ہاتھ باندھے، عرض کی آقا جس کے پاس کوئی کام نہ ہو، ماں ہو یا باپ ہو، فرمایا جو اسے محبت سے دیکھتا رہے گا، عرض کی آقا 100 بار دیکھے، فرمایا میرا رب قادر ہے وہ 100 حجوں کا ثواب دے گا۔ یہ ساری زندگی میں نہیں میرے دوستو، ایک دن میں اپنی ماں کو اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، 100 بار دیکھو، روز 100 حج کا ثواب لے جاؤ۔ اب آگے تھوڑا سا عرض کر دوں، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رات ہو اپنی ماں کے پاس بیٹھو، ان کے قدموں میں بیٹھو، باپ ہے اس کے پاس بیٹھو، میٹھی میٹھی باتیں کرو، ان سے پیار کرو، ان کے پاؤں دباؤ، ان کا دل خوش ہو جائے، وہ تم پہ راضی ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بچہ اپنی ماں کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا، جو بیٹا باپ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا، فرمایا جس نے کامیابی پالی میرا اللہ 2 حج 2 عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ کیا خیال ہے نوجوان بچوں؟ اب اماں بلائے، اماں ٹائم نہیں ہے، میں نے دوستوں کے ساتھ باہر جانا ہے، ابا منتیں کر رہے، ابا جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ایسا کہنا ہے یا ابا کا حکم ماننا ہے؟ نوجوان بچوں آپ بول کے بتاؤ، ماں باپ کو راضی کرنا ہے یا ناراض؟ شاباش، اللہ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ مختصر آخری بات، بلکہ ٹائم ہو گیا ہے، آئندہ جمعہ یہاں سے آگے غریبوں کا حج عرض کریں گے۔ آمین وآخر دعوانا۔